اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو کال ہم بائی ہز گریٹسٹ ایٹریبیوٹس، اینڈ دین ہی گیو ہنٹ کہ وہ گریٹسٹ ایٹریبیوٹس 3 سوراز میں ہیں۔ نمبر 1 سورہ البقرہ میں، نمبر 2 سورہ آل عمران میں، اور نمبر 3 سورہ طٰہٰ میں۔ کون سے ہیں وہ 2 گریٹ ایٹریبیوٹس جس کا واسطہ دے کر، جو نام ہم پکار کر اللہ سے دعا کریں گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وہ 2 ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کے اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے، دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ تفسیر ابن کثیر میں حدیث ہے۔ وہ 2 ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ الحی القیوم، سورہ البقرہ ورس 255، آیت الکرسی جسے کہتے ہیں موسٹ پاورفل ورس آف دا قرآن، اللہ کا روب دار تعارف، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اینڈ دین سیم ان سورہ آل عمران in the first few verses, and then in Surah Taha al-Hayy al-Qayyum is also mentioned. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ یہ 2 ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرو۔ Why these 2 attributes are so special? Scholars نے اس میں بڑا خوبصورت تبصرہ کیا۔ They said that all of the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Hayy. What is mean by al-Hayy? الحی means زندہ رہنے والی ذات، زندہ و جاوید، یعنی کہ اللہ حیات ہے، اللہ سورس آف آل لائف ہے۔ ہر چیز، ایٹم سے لے کر، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز، مائکرو آرگنزمز، ایوری تھنگ دیٹ یو کین سی، الیکٹرانز، کوارکس، سب ایٹامک پارٹیکلز، up to the biggest of creation, biggest of things, black holes, galaxies, one of the biggest black hole in our, in the whole universe, whatever there exists, whatever big there exists, everything has come into life because of the source, because of Allah subhanahu wa ta'ala, who is al-Hayy. So all the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being al-Hayy. And all of the sifat al-fi'liyah, صفات الفعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس دیٹ ڈسکرائب دی ایکشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ایک ہے صفات الذاتیہ، یعنی کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو صفات ہیں وہ اللہ کی ایگزسٹنس، اللہ کے الحی ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اور صفات الفعلیہ وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ایکشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، دے کم فرام دا ایٹریبیوٹ القیوم، دیٹ از ایور سسٹیننگ۔ القیوم ان سمپل ورڈز مینس قائم رہنے والی ذات، یعنی کہ اللہ زندہ بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم بھی ہے۔ میں آپ کو بڑی آسان سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی چیز پکڑ کر کھڑے ہوں گے، کچھ دیر بعد آپ لوگ تھک جائیں گے۔ آپ لوگ کا ڈیسیجن میکنگ کا ایک کوٹا ہے، آپ لوگوں کو نیند چاہیے، ہم سب کو نیند چاہیے، ہیومن بینگز کو ریسٹ چاہیے، سلیپ چاہیے۔ ہیومن بینگز کا مائنڈ تھک جاتا ہے، ہیومن بینگز جو ہے وہ ہر وقت سسٹین نہیں کر سکتے، انہیں بریک چاہیے، پھر ان کو محنت کرنی ہے، پھر ان کو بریک چاہیے، پھر دس سائیکل ول گو آن ریپیٹنگ۔ اینڈ ہیومن بینگز گیٹ اولڈ، ڈونٹ دے؟ جوانی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، جوان انسان بہت سی انرجی سے کام کر سکتا ہے، جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ انرجی نہیں رہتی، وہ سسٹینیبلٹی نہیں رہتی۔ سو لک ایٹ دا کریٹر، اللہ از انفائنائٹ اینڈ ایوری تھنگ فائنائٹ کیم انٹو بینگ بیکاز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آل لائف از ڈیرائیوڈ فرام ہم، دس از واٹ از مینٹ بائی الحی۔ سو وی ہیو ٹو تھنک کہ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، ہو از انفائنائٹ، اور جو القیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، جو سسٹین ہے، جس نے پوری کائنات کو سسٹین کیا ہوا ہے، جس کو اونگ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہاؤ کین وی possibly neglect such a being? How can we not raise our hands and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the one true God? We talked about کہ اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے۔ So and Prophet ﷺ told us that before Allah there was nothing, first there was Allah, and everything came after him, and he is al-Hayy al-Qayyum. Next, what did Allah subhanahu wa ta'ala do? Allah subhanahu wa ta'ala created the earth, and earth is a great creation of Almighty Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala created it independent of anyone's help, independent of anything. He created it out of his hands. Let me in fact tell you a beautiful hadith. Allah's messenger sallallahu alayhi wasallam, he said that Allah created 4 things from his own hand, and rest of the creation is because of kun. یہ جو کن کا ایک کلمہ ہے، کن فیکون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہتے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے when Allah was existing and there was nothing else, Allah created his throne, Allah created the arsh, and then the angels holding the arsh, obviously وہ تو بعد کی کریشن ہے۔ اور عرش کے بعد اللہ نے پین بنایا،
پین کی ابھی ہم بات کریں گے. پین کیا ہے؟ یو نو ہاؤ بگ از دی ارش اینڈ واٹ از دی ارش؟ ارش بیسیکلی is the roof of all the creation. You know, everything it comes under arsh. ہر چیز اللہ کی ساری کریشن یہ عرش کے نیچے آتی ہے. یعنی کین یو بلیو اٹ کہ عرش کا سائز جو ہے وہ کیا ہوگا. بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹس آتے ہیں اور ان کے ذہن میں طرح کے سوالات آتے ہیں, اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری فیتھ شیک ہوتی ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے, خصوصاً ہمارا پالا کسی ایسے شخص کے ساتھ پڑے جو ہمیں کچھ کویسچنس پوچھے, اوکے, اللہ کی ایگزسٹنس کے حوالے سے, دین کے حوالے سے. تو بہت سے لوگ ان کو وسوسے آتے ہیں, ان کو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے, اور اسپیشلی کچھ لوگ تھوڑا سا سائنٹیفک نالج لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سائنس تو کہتی ہے کہ when we can't see something how can we believe in it, there is no evidence for a creator and stuff like that. تو یہ جو ڈاؤٹس ہیں اور یہ جو وسوسے ہیں یہ ہر انسان کو تنگ کرتے ہیں, اور اس کے حوالے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم put us at ease. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیکس کیا, اور وہ ریلیکس کیسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی کریشن پہ کو آبزرو کر رہے ہوں گے, سوال پوچھیں گے یہ کس نے بنایا, یہ کس نے بنایا, اور پھر اچانک شیطان آئے گا اور ان کے ذہن میں سوال ڈالے گا کہ اچھا اللہ کو کس نے بنایا. یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں ہر ایک کے لیے, ہر ایک کے مائنڈ میں سوال آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت سلوشن بتایا. انہوں نے کہا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ کو کس نے بنایا, سو وٹ ڈو یو سے؟ یو سے آمنت باللہ و رسولہ, یا آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لے کر آیا. بیکاز دس از اے کویسچن which has no answer. Why? Because the creator cannot be created. Okay? There is nothing before the creator. وہی اول ہے, وہی آخر ہے. تو یہ کہ لاجیکل کویسچن ہے. God is uncreated. God کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے, someone who cannot be created. Okay? Some being which cannot be created. So this is a waswasa from shaitan. اور اس کا جواب ہے آمنت باللہ, میں اللہ کی ذات پہ ایمان لے کر آیا, میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ پہ ایمان لے کر آیا کہ اللہ انکریٹڈ. تو ول اللہ پنش us for our thoughts؟ اس کا آنسر ہے نو, as long as we don't put them into actions. یعنی کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے عجیب و غریب تھاٹس آتے ہیں اور اللہ کی ذات کے حوالے سے یا ویسے ہی وسوسے آتے ہیں, عجیب و غریب خیالات آتے ہیں, کچھ بےہودہ قسم کے خیالات آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تمہیں معاف ہیں جب تک تم ان پہ ایکٹ نہیں کرتے. تو ایک اور چیز ہے کہ خیالات کو جھٹک دینا چاہیے, وسوسوں کو جھٹک دینا چاہیے. ادروائز وسوسے سوچ کے انسان بہت دور نکل جاتا ہے. اسی کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں نا, پھر وہ پریشان ہونے لگتا ہے.